अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ गुल और आज एक बार फिर ज़िक्र हो जाए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का और पाकिस्तान की अदालतों में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और उनके साथियों के साथ। इस्लामाबाद की एक खुसूसी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 5 मुकदमात में मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर आज तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान को थाना रमना में दर्ज 2 मुकदमात और थाना सीटीडी और संजानी में 12 अक्टूबर जबकि थाना गोलड़ा में 5 अक्टूबर को तलबी का नोटिस जारी किया गया। इस तरह कुल 5 मुकदमात में उन्हें इन 3 मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर पेश होने का कहा गया है। इस मौके पर वकील सफ़ाई जान मोहम्मद ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई को रोज़ाना जेल से अदालत लाना आसान नहीं है। आपको मालूम है कि वो इस वक्त अटक जेल के एक इंतहाई छोटे सेल में हैं। कुछ उनकी सहूलतें उनको बेहतर की गई हैं, उसका ज़िक्र अभी बाद में करते हैं। लेकिन इसके साथ वकील सफ़ाई जान मोहम्मद ने कहा कि 5 मुकदमात की मुख्तलिफ़ तारीख़ें रखने की बजाय एक तारीख़ अगर रख लें तो वो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की हाज़िरी बग़ैर किसी मुश्किलात के लगा दी जाए। उनको सिक्योरिटी मसाइल का भी सामना है। इस मौके पे जज अबुल हसनात, जिनको अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो खुसूसी अदालत कायम की गई है इस्लामाबाद में पहली, उसका भी चार्ज दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है रोज़ जेल से लाना मुनासिब नहीं है। केसेस में शरीक मुल्ज़मान की हाज़िरी भी बहरहाल मार्क करनी होती है। चेयरमैन पीटीआई को एक ही दिन आना है, कौन सी मुश्किल बात है। शरीक मुल्ज़मान की तादाद ज़्यादा है, हाज़िरी अलग अलग लगाना मुश्किल हो जाएगा। जब तलबी का मामला होगा तो फिर तमाम केसेस को यकजा कर देंगे। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इमरान खान ने तोशाखाना केस में अपनी जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है, उसके लिए भी आज एक समाअत हुई और उसके लिए भी 24 अगस्त की अब तारीख़ रखी गई है। यानी 24 अगस्त को इस केस की समाअत होगी। अब ये तो ज़िक्र हुआ कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत जो इस्लामाबाद की है उसमें क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के सिलसिले में पेशी 24 अगस्त को मुकर्रर कर दिया। लेकिन साथ ही देखिए, आप इस दौरान बहुत सुन भी चुके होंगे, लेकिन इस मौके पे मैंने ये मुनासिब है कि थोड़ा सा इस वाक़े को दोहरा लिया जाए ताकि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए कि 2 दिन पहले अटक के एडिशनल सेशन जज ने अटक जेल का दौरा किया, जहां पे इमरान खान के सेल की तरफ भी वो गए और इस दौरे के दौरान इमरान खान ने जेल हुकाम की तरफ से दी जाने वाली नाकिस सहूलियात के बारे में भी जज को आगाह किया। उन्हें बताया कि बिल्कुल सेल से 5-6 फुट के फासले पे कैमरे लगाए गए हैं और सेल के अंदर मौजूद बाथरूम के वो तकरीबन बिल्कुल सामने हैं जो सीसीटीवी कैमरास हैं, और बाथरूम की दीवारों की ऊंचाई बमुश्किल 2.5 से 3 फुट है। 3 फुट होगी, जिसमें ज़ाहिर है प्राइवेसी का इशू पैदा हो जाता है। अब ये जज साहब उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी अपने आला हुकाम को। उसके बाद कुछ अभी इमरान खान की सहूलतों में इजाफ़ा किया गया है और साबिक वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान को बिलाशुबा B क्लास दी जानी चाहिए जेल में। लेकिन आज दिन भर मैं ये सोचता रहा कि इमरान खान ने ऐसा कौन सा घिनौना जुर्म किया है जिसकी वजह से उन्हें एक जेल के एक बिल्कुल मुख्तसर से सेल में और बड़े ही बुरे हालात में रखा गया है। क्या इमरान खान ने कोई कत्ल किया है? क्या नस्ल कुशी की किसी कैंपेन का वो हिस्सा रहे हैं? क्या उन्होंने कोई डकैतियाँ की हैं? क्या वो इतना ख़तरनाक मुजरिम है कि उसे हाई सिक्योरिटी और छोटे एक सेल में रखा जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि हम इस हवाले से दुनिया को पैगाम क्या दे रहे हैं? क्या हम परेशान नहीं होते? हमें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि जब इस किस्म की ख़बरें जाएंगी एक साबिक़ वज़ीर आज़म की कैद के हवाले से, उनके जो जिन बुरे हालात में उन्हें रखा गया है, तो क्या सोचेगी दुनिया? या फिर यह कि दुनिया की हमें परवाह नहीं है कि दुनिया जो सोचती है सोचते रहे, हम अपना काम
جاری رکھیں گے. یعنی توشہ خانہ کیس میں انہوں نے کچھ ٹیکنیکل غلطیاں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں 3 سال کی سزا ہوئی، اور اس انداز میں سابق وزیر اعظم کو رکھا جا رہا ہے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑے قتل، بہت بڑی بغاوت کر دی ہے ریاست کے خلاف. اب شاید ان کے خلاف جو بھی لوگ اس وقت سرگرم ہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نیلسن منڈیلا نے 27 سال کی جیل گزاری. ان کو جیل میں ڈالنے والے جتنے بھی سیاستدان تھے جو کہ نسل پرستی پہ یقین رکھتے تھے، ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن نیلسن منڈیلا کا نام آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے. لوگ ان کی عظمت کو آج بھی سلام کرتے ہیں، آج بھی انہیں یاد رکھتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے عوام میں کو ایک بہت بڑا شعور دیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور کئی ایسے اقدامات کیے جن کے بعد میں نتائج تو اچھے برآمد نہیں ہوئے، جیسے پرائیویٹائزیشن تھی، یعنی نجکاری تھی سرکاری اداروں کی، اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی جرأت، عوام کو شعور دینے کی وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے. لیکن کیا کسی کو جنرل ضیاء الحق کا نام یاد ہے، یا کوئی اچھے الفاظ میں جنرل ضیاء الحق کا ذکر کرتا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ کسی کو بھی یہ یاد بھی ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کس طرح ہلاک ہوئے. لیکن سب کو یہ یاد ہے کہ جنرل ایک ایسا جرنیل تھا ظالم جس نے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا، ایک بڑے ایسے کیس میں جہاں پہ چونکہ فیصلہ تقسیم تھا، منقسم تھا، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ دنیا میں کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی. اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے جیل کے دوران 1978 میں ایک کتاب لکھی، ایف آئی ایم اساسینیٹڈ، یعنی اگر مجھے قتل کر دیا گیا. تو اس میں انہوں نے ایک بڑی روح پرور اور یادگار بات لکھی تھی، جس کا ذکر سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کچھ دن پہلے کیا ٹویٹر کے ذریعے. وہ ان کا کال یہ تھا کہ اگر عوام بیرونی بالادستی کی مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں داخلی جمہور دشمنوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور یہی وہ ایک ڈیلیما ہے، یہی بحران ہے جس کا آج کل پاکستان کے عوام بھی شکار ہیں کہ کیا پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے، جس طرح روپیہ پٹ گیا ہے، جس طرح سٹاک ایکسچینج دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، سونے کی قیمت صرف 2 دن کے دوران 7,700 روپے کم ہوئی ہے، اور جس طرح حالیہ مہینوں میں پاکستان کی برآمدات کوئی 13% کم ہوئی ہیں، پاکستان کی ترسیلات زر جو باہر سے پیسے آتے تھے اس میں 19% تک کمی ہو گئی ہے اگر آپ ماہوار جو تخمینہ ہے اس کے مطابق جائیں. اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ PIA نے تقریباً 10 اپنے طیارے گراؤنڈ کر دیے ہیں، یعنی اب وہ اتنی خراب حالت کو پہنچ گئے ہیں. 3 کو تو انہیں کہا ہے کہ وہ بالکل ان کی مرمت بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو بحیثیت مجموعی جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، جس کے پیدا کرنے والے دونوں بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، اس میں ظاہر ہے پاکستان کے لیے طویل المعاد نقطہ نظر سے اس میں کوئی ریلیف کے آثار نہیں ہیں. اس تمام تر صورتحال میں آج ایک ایڈوکیٹ ذوالفقار احمد بھٹا نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی. اس کا تعلق ہے پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ 2023، یعنی تازہ ترین جو قوانین جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ پاس ہو گئے تھے اور نوٹیفیکیشن میں ان کا ذکر بھی آ گیا تھا. تو ان دونوں قوانین کو ذوالفقار احمد بھٹا صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صدر کے اس اعلان کے بعد کہ انہوں نے اپنے سٹاف کو یہ بل واپس کرنے کو کہا تھا کیونکہ وہ ان سے متفق نہیں تھے، معاملہ متنازع ہے اور ان قوانین کے تحت کوئی بھی عدالتی کارروائی قابل قبول نہیں ہو سکتی. ذوالفقار احمد بھٹا نے اپنی درخواست میں یہ موقع بھی اختیار کیا ہے کہ وفاقی نگران حکومت کو احکامات جاری کیے جائیں کہ دونوں ترمیم شدہ بل پر عمل درآمد آئندہ 10 روز تک معطل کر دیا جائے،
جب تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ یہ جناب وہی بل ہے جس کے تحت پاکستان کی مسلح افواج کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں، اور اسی حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے بھی اپنی پارٹی سے اختلاف کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس تمام معاملے میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دینی چاہیے۔ فرحت اللہ بابر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن میں جس مفروضے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ صدر کی طرف سے بل واپس نہ آنے کی صورت میں یہ تصور کیا گیا کہ وہ بلوں پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اب متنازع ہو گیا ہے۔ اس مفروضے کی مکمل تفتیش تحقیق نہ کی گئی تو مطلب ہوگا کہ 4 دہائیوں سے زائد سے عرصے کے بعد آئین کے ساتھ ایک اور فراڈ ہو رہا ہے۔ ایک ایسا ہی فراڈ جیسے جنرل ضیاء الحق نے قرارداد مقاصد کے ساتھ کیا تھا، اس میں انہوں نے جو مذہبی اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں اس میں تھوڑی سی انہوں نے تحریف کر دی تھی۔ تحریف یہ تھی کہ اوریجنلی اس قرارداد میں لکھا گیا تھا کہ تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ آزادی کا لفظ اس میں سے نکال دیا گیا تھا جب 1979-80 کے دوران ہمارے آئین میں کچھ ترامیم ہوئیں۔ 8ویں ترمیم بھی اس وقت ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ قرارداد مقاصد میں یہ تبدیلیاں یا ترمیم کر دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے سینیٹر فرحت اللہ بابر کا یہ مطالبہ ہے کہ اس تمام معاملے کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے تاکہ اس ملک میں آئین کے ساتھ، قوانین اور ریگولیشن کے ساتھ جو مذاق ہوتا رہا ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب کی اپنی جماعت نے ان تمام ترامیم کے پاس ہونے میں، ان کے منظور کیے جانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے انفرادی طور پہ اب بابر صاحب یا ان کے دوسرے اور ساتھی اب اس بات پہ اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انفرادی طور پہ ان بلوں کے پاس ہونے پہ یا ان کے کانٹینٹ پہ اعتراض کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ گروپ کے طور پہ اس جماعت نے ان تمام ترامیم کو قبول کیا، ان کی منظوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس میں انہوں نے ساتھ لیا۔ اب انفرادی طور پہ اپنے اصولی موقف کا ذکر کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ خون کے دھبے نہیں ہٹا سکتے جو ان ترامیم کو پاس کرانے کے عمل کے دوران ان تمام لوگوں کے ہاتھوں پہ اور چہروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پہ اور چہروں پہ خون ہے حقوق کا، جمہوری حقوق کا، اور اس الزام سے یہ ہمارے ڈیموکریٹس بہت عرصے تک اپنا ساتھ نہیں چھڑا پائیں گے۔